اور ایک چھوٹی بہن ہے. والد اور بڑے بھائی آسٹریلیا میں مقیم ہیں. جی ابو آپ واپس آ گئے اور دونوں خاندانوں کے یہ آپس میں تعلقات تھے, اور اس کا ہم نے تذکرہ صبح پاکستان میں بھی کر دیا تھا. جب آپ تشریف لائے تھے ہم نے بتا دیا تھا کہ کچھ آسٹریلیا میں کام آپ کا مطلب ماشاءاللہ ہو گیا ہے. یہ ہے اور خوش بخت جو ہماری بھابھی ہیں. وقفے میں جانے سے پہلے ایک بات آپ کو اور بتا دوں کہ ان کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ سرفراز نے انڈر-19 بھی کھیلی ہے, یعنی کرکٹ بھی کھیلی ہے, اور دونوں خاندانوں کی پسندیدگی سے یہ رشتہ طے ہوا ہے. اور یہ خالصتاً ارینج میرج ہے, لیکن آپ کو گراؤنڈ میں دونوں کا لو نظر آیا ہوگا. جب ارینج ہو تو لو خود بخود ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے لو گراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے. ہاں تو یہ آپ نے دیکھ لیا جی, یہ ہے ان کی محبت. اللہ تعالیٰ اس محبت کو قائم و دائم رکھے. بھابھی آپ نہیں آ سکی, لیکن آپ کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. اور آپ اس وقت شو دیکھ رہی ہوں گی. مجھے بھی آنا ہے, یہ مجھے بلاتا نہیں ہے گھر, یہ مجھے نہیں. وہ تو اس دن تو میں آتا تو سب کے ساتھ ہی آ جاتا نا, اس نے آج تک نہیں بلایا مجھے. آج جب مرضی آ جائے. نہیں, یہ کیا بات ہوئی, ایسے کیا ہوئی بھائی؟ آپ مجھے بلائیں, میں تو آپ کے گھر آ کے آپ کو کھانا پکا کے بھی کھلا سکتا ہوں یار. ایسا مطلب کام کا آدمی ہوں. تو السلام علیکم, کیسے بچوں, ٹھیک ہو؟ السلام علیکم ناظرین محترم. آج جمعۃ الوداع ہے, اور آج رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ امکانات اسی کے ہیں کہ انشاءاللہ پیر کو عید ہو جائے گی. امکانات یہی ہیں کہ پیر کو انشاءاللہ تعالی عید ہوگی. ویسے چاند پر منحصر ہے, چاند دیکھ کر ہی عید کا اعلان کیا جائے گا, یعنی شوال کے چاند جب نظر آئے گا. لیکن ہم نے جتنی کوشش کی اور جتنی کوشش کر سکتے تھے, قریباً کوئی 16 بچے ہم نے بچھڑوں, جو گھر والے بچھڑے ہوئے تھے, ان سے ہم نے ملائے. آج 27واں روزہ ہے, اور آج کے دن بھی ہماری کوشش ظاہر ہے کہ یہی تھی. پہلے تو میں بتا دوں کہ جو بچے یہاں پر موجود ہیں وہ ذرا اپنا تعارف کرا دیں. عمران سمیع بیٹا, عمران کے والد کا نام سمیع اللہ ہے, اور یہ بچہ 24 جون 2015 کو عیدی سینٹر لایا گیا تھا, اور عمران نے ہماری ٹیم کو بتایا تھا کہ ان کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا ہے. انہیں اپنے چچا رحمت الدین کا گھر معلوم ہے, جو کہ کوہستان خیبر پختونخوا میں رہتے ہیں. ان کے بعد ذیشان ہے. ذیشان کی عمر 13 برس ہے. ذیشان اپنی والدہ کا نام حلیمہ بتاتے ہیں, والد کا نام یاد نہیں ہے. بچہ 12 دسمبر 2016 کو عیدی سینٹر آیا تھا. بچے نے اپنے گھر کا پتہ فیصل آباد کے قریب بتایا ہے, اور والد غبارے بیچنے کا کام کرتے ہیں. کاشف علی کی عمر 14 برس ہے. کاشف اپنے والد کا نام طارق اور والدہ کا نام شہناز بتاتا ہے. 3 جولائی 2016 کو کاشف ملتان عیدی سینٹر سے کراچی عیدی سینٹر آیا تھا. یہ اپنے گھر کا پتہ روشن پورہ منڈی بہاؤالدین بتاتا ہے. سلیم 5 برس کی عمر میں عیدی سینٹر آئے تھے. صدر پولیس کو لاوارث حالت میں سلیم صدر بازار سے ملا تھا. والد کا نام شیر اعظم بتاتا ہے, بہن کا نام مریم, اور بڑے بھائی کا نام عبدالعزیز ہے. بابر کی عمر 12 برس ہے. بابر اپنے والد کا نام جعفر بتاتا ہے. گھر سے گھومنے کے لیے نکلا تھا اور راستہ بھول گیا. رضاکاروں نے بابر کو 17 مئی 2013 کو عیدی سینٹر پہنچایا, اور ہم مالیوں کا ریکارڈ حاصل کر رہے ہیں. شاید ان کا تعلق ان کے والد چونکہ ایک مالی تھے, تو شاید ہم وہاں پہنچ جائیں ادھر. سبحان کی کہانی میں آپ کو 2-3 بار بتا چکا ہوں, پھر بتا دوں کہ سبحان کو خود ان کے والد کسی جگہ چھوڑ کر چلے گئے, اور وہ سالن والے کو ملا جو سالن بیچتا تھا. اس نے 4-5 دن اپنے پاس رکھا, پھر اعلانات بھی کرائے. لیکن سبحان کے والد اگر خود چھوڑ کر گئے تو بہت تکلیف کی بات ہے, لیکن اگر کسی حادثے کا وہ شکار ہو گئے, میں یہی عرض کروں گا کہ میں حسن ظن رکھتا ہوں, ممکن ہے کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہوں. اور لیکن اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو میں نے پھر کہہ دیتا ہوں یہ بات کہ سبحان کے تمام اخراجات, اس کی تعلیم کے, اس کے رہن سہن کے, وہ میں اٹھا دوں گا, ہم اٹھا لیں گے. لیکن آپ سبحان کو اپنے ساتھ لے جائیں. بہت معصوم ہے, بہت چھوٹا ہے, 5 سال کا ہے, اور انتظار کر رہا ہے. اچھا جی, اب میں رمضان بیٹا ادھر آئیے گا.
رمضان جو ہے یہ 20 اگست 2015 20 اگست 2015 کا مطلب ہے کہ یہ 2 سال پرانی بات ہے. 20 اگست 2015 کو نیو کراچی پولیس کی معرفت لاوارث حالت میں یہ عیدی ہوم لائے گئے. ان کا نام رمضان ہے. یہ اپنے والد کا نام کامران اور والدہ کا نام شمائلہ بتاتے ہیں. رمضان کے مطابق ان کی 2 بہنیں ریحانہ اور فرزانہ ہیں، جبکہ 4 بھائی ببلو، کوڈو، شان اور شہباز ہیں. بچہ جب گم ہوا تھا تو اس وقت اس کی عمر جو تھی وہ 5 سے 6 برس کی تھی. جب ہماری ٹیم نے اس سے معلومات حاصل کی تو یہ بچہ صرف اتنا جانتا تھا اور اتنا بتاتا تھا کہ میرے گھر کے راستے میں ندی ہے، اس پر پلیا بنی ہوئی ہے جس پر لوگ پیدل جاتے ہیں، گاڑی نہیں جا سکتی. وہاں ایک مسجد ہے جہاں میں پڑھنے جاتا تھا، اور یہ بچہ اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا تھا. تقریباً 8 روز تک ہماری ٹیم اس بچے کو لے کر نیو کراچی، نارتھ کراچی، فیڈرل بی ایریا اور سوراب گوٹ کے ان مقامات پر گئی جہاں ندی بہتی تھی اور انڈسٹریل ایریاز تھے. گزشتہ روز جب ہماری ٹیم رمضان کو لے کر ایوب گوٹ کے قریب انڈسٹریل ایریاز میں گئی تو ایک ٹیکسٹائل مل کے سامنے واقع مسجد کو اس نے شناخت کر لیا اور اس نے فوراً کہا کہ یہاں سپارہ پڑھنے کے لیے میرے والد مجھے روز لے کر آتے تھے، میں آپ کو اپنے گھر کا راستہ بتاتا ہوں. رمضان ہماری ٹیم کو لے کر اپنے گھر جا رہا تھا تو اس نے بت بازار کو بھی شناخت کر لیا اور ہمیں سندھ سوسائٹی میں واقع اپنے گھر لے گیا. وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس کے والدین یہاں کرائے پر رہتے تھے اور اب انہوں نے مکان چھوڑ دیا ہے. اس دوران ایک شخص نے اس بچے کو شناخت کر لیا اور کہا کہ اب اس کی والدہ شمائلہ ہماری کرایہ دار ہے. ہماری ٹیم کا رمضان کی والدہ سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ رمضان کی 2 بہنیں ہیں اور یہ ایک ہی بھائی ہیں جن کو بھائی بتا رہا ہے وہ اس کے ماموں ہیں. رمضان کا پورا نام رمضان علی ہے اور یہ رمضان المبارک میں پیدا ہوا تھا تو ہم نے اس کا نام رمضان رکھا تھا. والدہ شمائلہ نے بتایا کہ رمضان کی گمشدگی کی رپورٹ ہم نے سہراب گوٹ تھانے میں درج کرائی تھی اور 2 سال سے ہم اسے ڈھونڈ رہے تھے. میں ہر نماز میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی تھی کہ میرا بیٹا مجھے مل جائے. میں نے اسے بہت تلاش کیا. شمائلہ نے بتایا کہ کامران رمضان کا والد نہیں ہے بلکہ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہے. رمضان کے والد کا نام محمد ہاشم ہے اور ان سے میری علیحدگی ہو چکی ہے اور آج 27ویں روزے کو رمضان کو لینے ان کی والدہ شمائلہ، بہنیں فرزانہ، ریحانہ، نانی صغرا اور قریبی رشتہ دار کامران آئے ہیں. رمضان کو میں حوالے کر رہا ہوں سرفراز کے اور سرفراز اپنے ہاتھوں سے حوالے کریں گے ان کی والدہ شمائلہ کے. چلیں سرفراز انکل ہاتھ ملائیے اور سرفراز اپنے ہاتھوں سے ان کی والدہ کو یہ بچہ سونپیں گے جو آج ملا ہے. سرفراز یہ ان کے سال سے گم آئی تھنک 2 سال بعد ملا ہے. ایک عجیب مناظر ہوتے ہیں ملاپ کے. بالکل عامر بھائی، میں کافی ٹائم سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو اس طرح کی کوشش کرتے ہیں، کافی کرتے ہیں. آئی تھنک اس کو جتنا بھی سراہا جائے وہ بہت کم ہے. زبردست عامر بھائی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ لوگ. بس دیکھیں نانی اور ماں کے یہ بھول چکے کہ کون کھڑے. بچہ مل گیا، دنیا مل گئی، دولت مل گئی ان کو. تشریف رکھیے. یہ تحائف ساتھ جائیں گے اور بہت خیال رکھیے گا. سرفراز نے ہاتھ پکڑ کے اس کا دیا ہے، اب اس کو بڑا آدمی بنانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، بہت خیال رکھیے گا. یہ بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا، یہ آپ کی عیدی ہے، ساتھ جائے گی. تشریف رکھیے گا. آئیے سر. اچھا جی، تو یہ سیفی بابو کون ہے؟ آپ سمجھتے میں بھول گیا، میں بھولا نہیں.
میں سمجھا آپ بھول جائے زیادہ. نہیں کون ہے سیفی بابو؟ نہیں عامر مجھے بندہ تو بتا دیں کون پہنچا رہا ہے آپ تک. یہ بندہ بتا دیں. بندہ بس گھر کا ہی بندہ ہے. یہ ذرائع جو ہے نا وہ بتا دیں مجھے. گھر کا ہی بندہ ہے کوئی. یہ میری مدر ان لا ہے, مجھے وہ کہتی ہیں وہ سیفی بابو. ان کی ساس ان کو کہتی ہے سیفی بابو. بہت پیار سے کہتی ہے. ان کی اس خوش دامن کے لیے بہت ساری تعلیم. اچھا منگنی کے بعد ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہوا. بھابھی آپ سنیے گا, آپ کو بڑا لطف آئے گا. آپ کو میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں, میں اس وقت اپنی بھابھی سے مخاطب ہوں. منگنی کے بعد خوشبخت بھابھی کو لوگ کہتے تھے تم فکر مت کرو سرفراز دھوکہ نہیں دے گا. یہ کہتے تھے. میں کچھ نہیں بول رہا اس پہ. لیکن بہرحال یہ حقیقت میں بیان کر رہا ہوں. 3 برس تک یہ منگنی رہی اور شادی کی تاریخ جو ہے وہ سرفراز کی مصروفیات کی وجہ سے 3 مرتبہ تبدیل ہوئی. 3 مرتبہ یہ تاریخ تبدیل ہوئی ہے. شادی کے بعد بھی یہی معاملات رہے. 19 مئی 2015 کو شادی ہوئی. 21 مئی کو یہ T20 کھیلنے کے لیے چلے گئے. کیا کیا تھا آپ نے کیوں اس طرح؟ آپ 19 مئی کو شادی کر رہے ہیں اور 21 مئی کو آپ T20 کھیلنے کے لیے لاہور جا رہے ہیں. اس وقت اصل میں سچویشن ایسی تھی کہ شادی بھی ضروری تھی اور میچ بھی ضروری تھا. اچھا چلو میں آگے بتاتا ہوں. 25 مئی کو آپ ولیمہ کر رہے ہیں اور 26 مئی کو پھر آپ ایک سیریز کھیلنے کے لیے چلے گئے. یہ کیا مجبوری تھی؟ ہمیں تو اس وقت ٹائم ایسا تھا, نہ میں شادی چھوڑ سکتا تھا نہ میں میچ چھوڑ سکتا تھا. چانس لے نہیں سکتا. یہ زبردست تھا. وہ ٹائم ایسا تھا, نہ میں شادی چھوڑ سکتا تھا نہ میں میچ چھوڑ سکتا تھا. تو حالانکہ مجھے کہا بھی تھا کہ آپ ریسٹ کرنے میں. نہیں جی, میں 2 بجے فارغ ہوں, 3 بجے فارغ ہوں. مجھے کہا گیا تھا کہ آپ نے 11 بجے سے پہلے آپ نے اپنے روم میں ہونا ہے. میں نے صبح 8 بجے کی فلائٹ لی اور میں 10:30 بجے اپنے روم میں تھا. جب مجھے فون آیا ہاں جی آ گئے, میں نے بولا ہاں جی روم میں ہوں. ہاں جی روم میں ہوں. نہیں چلے میچ کے بعد تو آپ میچ چھوڑ سکتے تھے, ریسٹ کر سکتے تھے, لیکن اگر آپ شادی چھوڑ دیتے تو ریسٹ ان پیس ہوتا. لہٰذا بہتر ہے کہ آپ نے شادی نہیں چھوڑی. اچھا لیکن ابھی یہ ولیمہ آپ کا ہوا, پھر 29 مئی کو زمبابوے کی ٹیم پاکستان آ گئی, اس کی وجہ سے پھر آپ ہنی مون پہ نہیں گئے. ہاں بالکل, میرے خیال سے ابھی تک شاید نہیں گیا. بس یہی ہو رہا ہے کہ جب میں ٹور پہ جاتا ہوں تو فیملی میرے ساتھ ہو جاتی ہے. تو اب تو عبداللہ بھائی بھی آ گئے تو ان کا بھی ساتھ لگا رہتا ہے. بس یہ ایسے بس نمٹائے. سری لنکا گئے تو وہاں بھابھی کو بلا لیا کہ بھائی تم چلو وہیں پر آ جاؤ. مطلب یہ کہ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی آپ نے کوئی مطلب یہ کہ آپ آج وعدہ کریں کہ آپ وقت نکال کے ایک الگ سے ہنی مون پہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. چلے بھابھی میں نے آپ کے کام کرا دیا. دیکھیں آپ یہ. اور شادی کے لیے خاص طور پر یہ بھی بتا دوں کہ سرفراز کے ایک ماموں تھے, وہ بھارت سے خصوصی طور پر شادی میں شرکت کے لیے بھی آئے تھے. تو سرفراز کے سسرال والوں کے لیے بھی کہ انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ان کو, ان کے لیے بھی بہت ساری تعریف ہونی چاہیے. اچھا اب تھوڑا ایک ذرا ہم آہنگی کا بھی. اب دیکھیں کرکٹ کی بات سے تو بہت سی ہو گئی. ایک ہم آہنگی میاں بیوی میں جو ایک بڑی ہم آہنگی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, ایک ضرورت ہوتی ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کا آج یوم قیام پاکستان ہے, تو آج یہاں پر باقاعدہ پرچم کشائی بھی ہوگی اور پرچم کشائی کریں گے ہمارے سرفراز احمد یہاں پر, اور ہم نے اس کا انتظام کیا. بہت خوبصورت منظر ہوگا وہ. اب اس کی طرف کیونکہ آج ہی ہمارے ساتھ روزہ افطار بھی کریں گے اور پھر یہ ہم ان کو جانے کی اجازت دیں گے کیونکہ ہمارے آج یہ مہمان ہیں اور یہ آج ہماری اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. تو یہاں سے افطار کریں گے, بچوں کی روزہ کشائی میں بھی ہوں گے. آج سرفراز صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو یہ اپنی فیملی میں بیٹھے ہوئے. یہ بھی آپ سب ان کی فیملی ہے, گھر ہے پورا جس کے اندر یہ موجود ہے. شادی کے بعد سرفراز نے بھابھی کو سونے کی چین دی اور انہوں نے ان کو پرفیوم دیا. صحیح عامر بھائی آپ کرتے ہیں. میں نے صرف پوچھا صحیح. مجھے یاد نہیں لیکن صحیح ہے شاید. میں نے جو دیا مجھے وہ یاد ہے, انہوں نے جو دیا مجھے یاد نہیں. انہوں نے آپ کو پرفیوم دیا تھا, آپ یاد رکھیے گا. اور بہت اچھی خوشبو آپ کو دی تھی اور آپ کو یہاں پر ہاتھ پہ پہلے لگا کے سونگ کے بتایا بھی تھا اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے. یہ بھی بھول گئے ہیں. دونوں کے جو برج ہیں وہ جیمنائی جی. 6 جون ہے ان کا. 6 جون 22 مئی 6 جون دونوں کی برج جیمنائی. اچھا جب یہ دونوں ایک ساتھ ہوں, ایک میں بڑی اہم بات آپ سب کو بتانے جا رہا ہوں, تو چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. چلنا
بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی سپیڈ ہے بہت تیز. یہ بہت تیزی کے ساتھ چلتے ہیں اور بھابھی پیچھے رہ جاتی. شادی کے دن بھی یہی ہوا تھا. شادی کے دن ہی ہوا کہ بھائی شادی ہوئی, آدمی آرام آرام سے دلہن کے ساتھ چلتا ہے, یہ تیزی سے آگے نکل گئے. پیچھے مڑ کے دیکھا بیوی کہاں ہے, تو وہ پیچھے رہ گئی تھی کیونکہ تو تیزی سے آگے نکل گئے تھے. اور وہ پیچھے سے پکارتی رہے, سرفراز آہستہ چلے میں ساتھ ہوں, آہستہ چلے میں ساتھ ہوں. اب عادت ہے عامر بھائی تیز چلنے کی, عادت نہیں ہے سلو سلو چلنے کی, لڑکیوں کی طرح چلنے کی, تو اب وہ عادت سے مجبور تھا بالکل اس وقت. اچھا یہ بات بھی صحیح ہے ویسے یہ بات, لیکن یہ گھر میں بھابھی کو پیار سے خوش کہتے ہیں. صحیح ہے, بالکل بالکل صحیح جائے, بالکل صحیح ہے. یہ کہتے ہیں خوش, وہ کہتی ہیں وہ انہوں نے یہ نام رکھا ہوا ہے سرفراز, کیونکہ ساس نے تو نام رکھ دیا ہے نا سیفی بابو, تو وہ کہتی ہیں. اچھا ویسے سب لوگ گھر میں ان کو پیار سے فیضی کہتے ہیں. جی بالکل, یہ بھی صحیح ہے. جی میری تایا داد بہنیں ہیں اپیاں میری, وہ مجھے یہ کہتی ہیں. اچھا سرفراز کو کالا اور سفید رنگ پسند ہے, بھابھی کو پیلا رنگ پسند ہے. صحیح ہے, بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا سرفراز کو مطالعے کا بالکل شوق نہیں, سرفراز کو مطالعے کا بالکل شوق نہیں ہے, لیکن جب سے عبداللہ پیدا ہوئے ہیں ان کو مطالعے کا شوق ہو گیا. وہ کیسے؟ وہ ایسے شوق ان کو نہیں, بھابھی کو دیکھیں ایک ہوتا ہے مطالعہ, تو اس مطالعہ کا ان کو شوق نہیں ہے, لیکن جب سے عبداللہ پیدا ہوا ہے ان کو پنجابی میں ہم کہہ سکتے ہیں جا مننے نو مطالعہ, جا مننے کو جا مننے نو مطالعہ, مطلب یہ بھی تو ایک مطالعہ ہے. یہ بھی تو اگر وہ شوق نہیں تو یہ شوق تو ہے نا, یہ بھی تو ایک مطالعہ ہے. اس مطلب آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں. کالج لائف میں بھابھی جو تھی وہ شیکسپیئر کو پڑھتی تھی اور شرلاک ہومز کو پڑھتی تھی. اس نے خود کو نہیں بتایا آپ کو؟ نہیں بتایا, واللہ مجھے نہیں پتا. میں بھائی میں بزرگ ہوں, مجھے آتی ہیں خبریں, مجھے پتہ چل جاتا ہے, مجھے معلوم ہو جاتا ہے. اچھا مگر ایک بات ہے, دونوں کی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی ناراضگی نہیں ہے. سرفراز کو جہاں جانے کے لیے بھابھی کہتی ہیں وہ بالکل تیار ہو جاتے ہیں, اور ہاں کبھی کبھی اگر بھابھی تیاری میں دیر لگا دیں تو تھوڑی آپ کو کوفت ہوتی ہے. بہت, تھوڑی نہیں بہت ہوتی ہے, بہت ہوتی ہے. یہ خواتین کا ایک مسئلہ رہتا ہے, ٹائم دو تو تیار نہیں ہوتے وہ لوگ ٹائم سے. ہاں تو بس اس میں بڑی پرابلم ہوتی ہے مجھے. بالکل. لیکن بھابھی کو آپ کی آنکھیں بہت پسند ہیں. اسی کو پسند آئی ہیں ویسے تو. اچھا آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاؤں کہ سرفراز کو شاپنگ کا بالکل شوق نہیں ہے, اسی لیے بھابھی اپنی ساس کے ساتھ شاپنگ پر جاتی ہے. یہ نہیں جاتے. بالکل صحیح. کیوں نہیں جاتا وہ شاپنگ؟ شوق ہی نہیں ہے شاپنگ کرنے کا. اتنا پیدل کون چلے گا؟ میں بولتا ہوں گراؤنڈ میں بھگوا لو لیکن پیدل نہیں چلواؤ پلیز. ہم لوگ جاتے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے, ہمیں پتہ ہے کہ کہاں سے شاپنگ کرنی ہے, لیا واپس آ گیا. یہ لوگ نیچے سے بھی نکال رہی ہیں, پیچھے سے بھی نکال رہی ہیں, آگے سے بھی نکال رہی ہیں, اور پھر اس سے بارگیننگ بھی کر رہی ہیں. لینا ہے تو لو ورنہ جاؤ. 1 گھنٹہ لگایا, نہیں سمجھ نہیں آیا اگلی والی شاپ پہ, ارے لو لاؤ ورنہ جاؤ ورنہ. اچھا آپ کو ویسے تو یہ آپ کے لیے ہے اور مشہور ہے کہ آپ کو غصہ نہیں آتا, لیکن جب آتا ہے تو وہ کنٹرول نہیں ہوتا. کیوں؟ میرے غصے کا بہت تیز ہوں, بس آتا ہے تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, بہت شدید آیا, بہت زیادہ غصہ آتا ہے. لیکن اب میں نے بہت زیادہ کنٹرول کرنا شروع کیا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب سے پاکستانی کپتانی کر رہا ہوں تو کافی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, تو تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا سا اور کنٹرول کرنے کی اور بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں. گراؤنڈ میں اس بار کتنی مرتبہ غصہ آیا بھارت میچ کے دوران؟ اب پہلے میچ میں تو نہیں آیا تھا, کیونکہ پہلے میچ میں نے سوچا کہ یار میں اپنے آپ کو کام رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, تو وہ تو نہیں ہوا. لیکن پھر میں نے بولا ایسے کام چلے گا نہیں, تھوڑا سا اپنا روپ دھارے رہو. تو یہ ہے کہ میں اپنے ان لڑکوں سے بھی بہت زیادہ سوری کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں میچ میں بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہوں. اکثر بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن میرے لڑکے بہت زیادہ اچھے ہیں جو کہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, مائنڈ نہیں کرتے اور برا نہیں مانتے. تو آئی تھنک ان کو جتنا بھی میں تعریف کروں ان کی کم ہے, لیکن اب تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی میں نے کوشش کی کہ تھوڑا سا غصہ کم کروں. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسٹ انڈیز کے ایک میچ میں بہت زیادہ میرے ریئیکشن آ رہے تھے, جس پہ پورا ایک پروگرام ہو گئے کہ جی وہ تو. لیکن یہ کہ کوشش کر رہا ہوں کہ چیزوں کو بہتر کرتا جاؤں. اچھا بتائیں کہ سب سے اچھی انڈرسٹینڈنگ کھلاڑیوں میں آپ کی ویسے تو سبھی سے ہوگی, لیکن قریب کون ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جو قریبی ہیں وہ اسد شفیق ہیں, اظہر علی ہیں, بابر اعظم ہیں,
اور اماد وسیم ہے, وہاب ریاض ہے, یہ تمام لڑکے ہیں, انور علی ہے, مطلب یہ تمام لڑکے ہیں جن سے بہت زیادہ قریبی دوستی ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب کوئٹہ گلیڈیٹر میں جب پہلی مرتبہ PSL میں صرف آپ کو میں سپورٹ کر رہا تھا. بالکل آپ تو یہ تو کہہ دو کم از کم آج. نہیں بالکل عامر بھائی, آپ صرف کوئٹہ گلیڈیٹر, آپ ہمیشہ سے مجھے سپورٹ کرتے میں آئے. کوئٹہ گلیڈیٹر تو ابھی آئی ہے, لیکن آپ مجھے بہت شروع سے ہی سپورٹ کرتے رہے. جان بہت محبت کرتا ہوں میں. تھینک یو سو مچ عامر بھائی, آپ کی محبت ہے, آپ بڑے بھائیوں کی طرح خیال رکھتے ہیں. لیکن گھر نہیں بلایا مجھے آج تک. اب بلانا ہے آپ نے مجھے. امی آ جائیں, امی آ جائیں انشاءاللہ. امی جب عمرے سے آپ نے مجھے بتا دینا امی کس دن آ رہی ہیں انشاءاللہ, پھر میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. پرچم کشائی کی ایک چھوٹی سی تقریب ہے, وہ ہم کرتے ہیں, اور اس کے لیے میں ابھی سرفراز کو بلاتا ہوں. یہ پاکستان کا پرچم ہے. آپ سب لوگوں سے گزارش ہوگی کہ جب قومی ترانہ پاکستان کا جب یہاں پر اس کو قومی ترانہ آپ کو سنایا جائے تو آپ سب لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہوں. لیکن جب قومی ترانہ بجے اس وقت اور ہم سب مل کر یکجہتی کا اظہار کریں گے, محبت کا اظہار کریں گے اپنے وطن سے. ہم سب کو پیار ہے. پاکستان کے پرچم کشائی کی تقریب ہوگی اور پرچم کشائی کریں گے سرفراز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ماشاءاللہ جنہوں نے مقابلہ حسن قرات جیتا ہے ان سب کو تو بہت بہت مبارکباد. ظاہر ہے کہ اس میں حسن علی صاحب ہیں, حسین رضا ہیں, عطا الرحمن صاحب ہیں, عبد الوہاب صاحب ہیں, ان سب کو بہت بہت مبارک ہو. لیکن در حقیقت مبارکباد کے جو مستحق ہیں وہ ہمارے منصفین کرام ہیں, جنہوں نے یکم رمضان المبارک سے آج 27 رمضان المبارک تک بہت ہی دل جمعی کے ساتھ, تحمل کے ساتھ اور حلم کے ساتھ باقاعدہ یہ فیصلہ کیا ہے. جناب قاری حسین آرائی صاحب, جن کا میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, ان کی محبت اور ان کا پیار ساتھ شامل حال رہا. جناب قاری ابراہیم قاسی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور آپ کا اس لیے بھی شکریہ کہ آپ کوئٹہ سے تشریف لائے تھے اور یہاں ہمارے ساتھ رہے. جناب قاری عبد الباسط صاحب, جو بڑے بھائی ہیں جناب قاری ابراہیم قاسی صاحب کی, ابھی اس وقت تشریف فرما نہیں ہے, لیکن وہ منصف کے فرائض, انہوں نے میرا خیال ہے کہ سیمی فائنل تک وہ موجود تھے, کوارٹر فائنل تک تھی. جی قاری اکبر مالکی صاحب, السلام علیکم جی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی, آپ نے بڑا ساتھ دیا. اور اس پورے مقابلے کو جس کی کوارڈینیشن میں تھے وہ مزمل عارف صاحب تھے, ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. زہیب حمید صاحب تھے, ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور ابو آل ان سب سے, یعنی جن کا نام اگر نہ لیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی, اور وہ سب کے نام انہوں نے دیا اور اپنا نام ہی نہیں لکھا, لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ میں انہیں بھول جاؤں. جناب مفتی عبد القادر صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بڑی محبت اور بہت پیار کے ساتھ اس مقابلے کو آرگنائز کیا. یہاں پر بچے آئے ملنے کے لیے, اور یہ ہمارے کھل کھلا کے بول میں بچے ہوتے, سرفراز انکل سے ملنے کے لیے آئے. آ جائیں میں بچوں سارے, شاباش یہیں پر آ جاؤ, سرفراز انکل کے پاس آ جاؤ, شاباش, سب ہاتھ ملائیں. آگے سے جو آگے آنے دو, آگے سے جو آگے انہیں آنے دو, ادھر پیچھے مجھے. ہلو, چلو بھائی سب لوگوں نے مل لیے, چلو شاباش, چلو بھائی اب سب جاؤ, سب جائیں, سب نے مل. بیٹھ بیٹا, تم سے بڑا ہے یہ, بیٹھ. چلو شاباش جاؤ, چلو سب جاؤ, شاباش, سب نے سلام کر لیا, سب شاباش شاباش. ہاں بیٹا, او باخر بھائی نے تو پاکستان کا پرچم بھی لگایا اور ٹی شرٹ بھی پہنی ہے پاکستان. شاباش, چلو بھائی شاباش, چلو سب بچے جاؤ, شاباش بیٹا شاباش, چلو ماشاء اللہ, جاؤ شاباش, جاؤ جلدی جلدی جاؤ, چلو. محمد واحد, چلو محمد ٹھیک ہے. یہ آپ کو ٹرافی لے کے آئے باخر بھائی,
انہوں نے پیشن گوئی کی تھی آپ کے میچ جیتنے کی. ان سے ہم نے پوچھا تھا کہ پاکستان جیتے گا فائنل کے نہیں جیتے گا. باقر بھائی نے کہا تھا جیتے گا. باقر بھائی تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو اور مچ. باقر بھائی آپ کے لیے ٹرافی لائے گا. تھینک یو. یہ ایک اور ٹرافی ملی ہے سرفراز کو باقر بھائی کی طرف سے. تھینک یو. شاباش شاباش. چلو بھائی سب بچوں جاؤ. شاباش. کیا بولنا ہے آپ نے سرفراز انکل سے؟ طاہر انکل سے مائک لیں. چلو بیٹا سب بچوں جاؤ, آپ نے کچھ کہنا ہے؟ ہاں جی. Faraz uncle, because of you we won. Thank you, salute to you and to team Pakistan. Thank you, Sarfaraz uncle, we love you. Thank you, we love you too. Thank you so much. Thank you beta, thank you. اس لیے میں گانا گاؤں گی. تم جب تک کوئی تیرا پاکستان ہے, یہ پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. تیری بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو. اس سے تیری آبرو ہے, اس سے میری آبرو. اس سے میرا نام ہے, اس سے میری پہچان ہے. اس سے میرا نام ہے, اس سے میری پہچان ہے. شاباش شاباش. چلیے جائیے. شاباش شاباش. جی. آئی سی سی کی جو آپ نے ٹرافی جیتی وہ 11 پلیئرز میں سے کس نے لی؟ وہ کیپٹن نے لی بیٹا, کیپٹن نے لی. ہی از اے کیپٹن. ٹھیک ہے شاباش. چلو جاؤ. یہ بھی ہمارے سب بچے. یہ بچہ بڑا کل مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے. جی بتاؤ بتاؤ. سرفراز انکل, یو میڈ اس پراؤڈ اینڈ آپ مجھے اپنی ٹیم میں لے لیں, میں ٹرافی ون کروں گا. مجھے کچھ کہنا ہے. کیا کہو؟ موٹر کار سناؤں گا میں. موٹر کار سناؤ. چلو مما. چلا جاؤ. شاباش. چلو سب بچے جائیں. باقر بھائی ٹرافی کا شکریہ, تھینک یو. مائک گرا دو, توڑ دو, تم لوگ سب جاؤ. یہ بھی آپ سے بات کرے گی. اس کے بات کرنے کا انداز بالکل مختلف ہے. ادھر بھائی جی. یہ پتہ ہے کیا کرے گی؟ میں اس کی زبان میں جانتا ہوں. چلو شاباش. جاؤ چلو شاباش. یہ آپ کو مبارکباد دینے آئی تھی. جاؤ بھائی. چلے بھائی آپ بھی جاؤ. شاباش 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 شاباش. یہ بہت جناب یوسف حسین کاتب صاحب ماشاءاللہ, انہوں نے رمضان کا کلام انہوں نے لکھا ہے. رمضان میں بول, یہ کچھ اشعار آپ کو سنانا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, علامہ محمد اقبال صاحب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب پہ نہ کر. جی. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. جی. تو میں چند اشعار سرفراز بھائی کے لیے لکھ کے لایا ہوں. میں چاہوں گا کہ میں ساتھ کھڑے ہو کے ان کے وہ اشعار پیش کروں. آ جائیے یہاں پہ, آ جائیے. بالکل آ جائیے. یہاں آپ تشریف رکھیے اور یہیں پر آپ. کہ سر فخر سے بلند ہے, بڑا امتیاز ہے. واہ. سر فخر سے بلند ہے, بڑا امتیاز ہے, جس پر میرے وطن کے جوانوں کو ناز ہے. واہ. اور چہرے سے جس کے بھارتی ڈرنے لگے ہیں اب. واہ واہ واہ. چہرے سے جس کے بھارتی ڈرنے لگے ہیں اب, وہ سرفراز 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 ہے. واہ 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 واہ. اور میں بھارت کو بھی پیغام دینا چاہوں گا کہ جب ہو تقدیر میں ہی رسوائی, جب ہو تقدیر میں ہی رسوائی, پینترے کتنے ہی پلٹ لو تم, جنگ کی بات بعد میں کرنا, پہلے 11 سے تو نمٹ لو تم. واہ 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 واہ. بہت بہت شکریہ. سرفراز بھائی دیگر مواقع پر جیسے میدان میں جانے سے پہلے بھی نعت پڑھ رہے ہیں, پھر جیت سے ہمکنار ہو کے آئے تب بھی نعت پڑھ رہے ہیں. تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا کہ چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں. واہ واہ واہ. چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں, حضور اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ جزاک اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو اب سرفراز بھائی جب ذکر ہو ہی گیا ہے تو اب آپ کی خوبصورت آواز میں
اور طاہر بھی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ ہی, تو دونوں مل کر چند اشعار پیش کریں. مائک آپ کے پاس ہے. کہاں سے شروع کریں گے؟ اسٹارٹنگ شروع کرتے ہیں. میں شروع کرتا ہوں. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نظر آئے کے مہاروں نے آتا ہے رمضان میں بول. جب عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو اسی دوران لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہو گیا تھا. تو لاہوریوں کو 27واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. میں لنک نہیں دے سکا, ظاہر ہے پریس کانفرنس ہو رہی تھی, نیوز چینل ہے تو خبریں بڑی اہم ہوتی ہیں, وہ جب ختم ہوئی ہے تو پارلر آپ کو 27واں روزہ بہت مبارک ہو. سرفراز موجود ہیں دسترخوان پر بچوں کے ساتھ ہیں جن کی آج روزہ کشائی ہونے والی ہے, اور ابھی کچھ شاعری سنائیں گے بھی تھوڑی دیر میں. لیکن پہلے ذرا ہم بچوں سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم طاہا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں یار, آج تو آپ کے سامنے کیپٹن بیٹھے ہیں, آپ پھر بھی کیا کھایا تھا سحری میں آپ نے؟ بریانی. سرفراز احمد پسند ہے آپ کو؟ یس. کتنے؟ بہت. بہت کتنے؟ 10%. 10%. صحیح ہے, ٹھیک ہے بیٹا. یہ پہلے بھی لوگوں کو صرف 10% ہی پسند تھے, بعد میں 100% آ گئے پسند, تو آپ کو بھی بعد میں آ جائیں گے 100% پسند. اچھا اقرا موجود ہے. اقرا کہاں پر ہیں آپ؟ اقرا کون سی ہے؟ اچھا آپ ہیں. بچے چونکہ آج ترتیب سے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ سرفراز انکل سے کچھ کہیں گی؟ نہیں کہنا کچھ؟ انکل بیٹھے ہوئے سامنے, کہہ دو, مبارکباد تو دے دو پاکستانی ٹیم کی جیتنے کی. بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو بیٹا, تھینک یو سو مچ. اچھا اور ہیں یہاں پر ہادی. ہادی کون ہے؟ یہ لیجیے بیٹا مائک پکڑنا. ہادی جی چھپا صاحب مائک جی. جی السلام علیکم ہادی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ سحری میں کیا کھایا تھا ہادی نے؟ رول. رول کس چیز کا رول؟ راشد لطیف رول تو نہیں کھایا تھا بیٹا آپ نے؟ نہیں ایسے پوچھ رہا ہوں میں. تو کیا کھایا تھا؟ کباب رول تھا, چکن رول تھا, کیا تھا؟ ہاں اب یاد آ گیا تمہیں. بڑوں کے کیا بنو گے؟ پولیس. بڑوں کے پوری پولیس بن جاؤ گے تم؟ پولیس آفیسر بن جانا بیٹا, پوری پولیس نہیں بننا. لیکن جو تمہارے مجھے اس وقت نظر آ رہے ہیں پوت کے پاؤں جو پالنے میں دکھ رہے ہیں, تم بیٹا پولیس میں جاؤ گے اور تم انویسٹیگیشن کیا کرو گے, کیونکہ تم بات کم کر رہے ہو, دیکھ زیادہ رہو, ہے نا. زینب کہاں ہے؟ زینب, زینب کون سی ہے؟ آپ ہے زینب؟ تو بیٹا بتا تو دو, میرا بچہ میں کیسے سمجھوں گا. السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام. روزہ رکھنا ہے, جان نکل گئی پوری. کیا کھوا دیا مجھے ہے نا بیٹا, جان نکل گئی ہے, آواز نہیں ختم ہو ہے. میں روزہ رکھوا دیا. بول چلو کچھ تو بات تو کر لو, مہمان ہے, مہمان انہیں بھی روزہ رکھا ہے. بول چلو. ٹیکا میں ٹیکے کا بھی وزن بہت ہے. سمن, سمن کا ہے بھائی. السلام علیکم سمن. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ سرفراز انکل سے کچھ کہیے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تھینک یو بیٹا, تھینک یو سو مچ. سرفراز انکل کی آپ کو کیپنگ پسند ہے یا بیٹنگ؟ بیٹنگ. کوئی تو میرے جیسا نکلا. اچھا بھائی سبحان کدھر ہے؟ سبحان آپ ہیں جی, سبحان کو دیجیے گا. السلام علیکم سبحان. وعلیکم السلام. آپ بڑے ہو کہ کیا بنیں گے؟ پولیس. بیٹا اصل میں چلو خیر بعد میں تم سے بات کریں گے. اچھا جی الشبا کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ الشبا, ہاں الشبا, الشبا کچھ بولے گی مجھے لگتا ہے. السلام علیکم الشبا. وعلیکم السلام. الشبا سرفراز انکل آ جائے ہوئے, کیپٹن پاکستانی کرکٹ ٹیم کے, اور اب ICC کے بھی کیپٹن ہو گئے ہیں. کچھ تو بولیں آپ.
کوئی نہیں بول رہا. کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ مریم بولے گی. وعلیکم السلام. مریم تو اوکے 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 اوکے. مریم, ہاں بھائی, مریم ہمارے عمران نوری بھائی کی صاحبزادی ہیں جو اوکے 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 اوکے. مریم کچھ بولیں آپ. اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آپ کے بھائی نے جو ہے وہ کیپٹن کا چشمہ لگا لیا ہے. سرفراز انکل سے چشمہ لے لیا انہوں نے. کیا نام ہے بھائی؟ نام تو بتاؤ اپنے. چشمہ لے لیا تم نے؟ محمد حمزہ. محمد حمزہ. یہ بھی اوکے 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 اوکے. اچھا جی, شہباز بھائی کو دیجیے گا. شہباز بھائی بالکل آخر میں بیٹھے ہیں. شہباز بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سندھی آتی ہے؟ سندھی گالائیں دو نا. تو سندھی ٹوپی کیوں پہنی ہے؟ یہ سب آج آپ کو دیکھ کے حیران ہے کہ یہ آدمی تو کرکٹ میں وہاں کی وکٹوں کے پیچھے ہوتا تھا, یہ یہاں کیسے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ بغیر ہیلمٹ کے کیسے ہے. یہ بھی ایک ہے, اس کی جو کپڑے چینج ہو گئے اچانک. ہاں بھی تم نے شہری کچھ سوچا؟ کوشش ہے. ہاں کوشش کریں آپ. کوشش کا ہی پھل ملتا ہے بیٹا. سر فخر سے بلند بڑا امتیاز ہے جس پر میرے وطن کے جوانوں کو ناز ہے. چہرے سے جس کے بھارتی ڈرنے لگے ہیں اب وہ سرفراز ہے. وہ سرفراز 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 ہے. دعا ہے آج پر, دعا ہے آج پر ہی اب رہے یہ نام پاکستان. پاکستان 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 میرا انعام پاکستان. پاکستان 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 پاکستان. محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان. پاکستان پاکستان پاکستان. واہ واہ, تھینک یہ یو. کام کیا اوکے اوکے والا. اوکے اوکے. یہ زبردست. چاچا پاکستانی. بھائی 2 مصرے میں نے بھی موضوع کیے ہیں بالکل. اسی سے انسپائریشن لی جی کہ 2 قوم کے ہیرو ہیں یہاں جن پہ ہمیں ناز. واہ. 2 قوم کے ہیرو ہیں یہاں جن پہ ہمیں ناز. عامر و سرفراز, عامر و سرفراز, عامر و سرفراز. واہ 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 واہ. لیکن اصل ہیرو یہ ہے, میں کہاں ہیرو, میں تو ولن کا کردار ادا کرتا ہوں. میں تو, اور ولن کا کردار میں بھارت کے لیے ادا کرتا ہوں. کیا کردار ادا کرتا ہوں میں ولن کا, کیسا زبردست کردار ہے. کہہ رہے ہیں اسی لیے تو آپ ہمارے ہیرو ہیں. یہ ہے سرفراز بھائی. یہ ہمارا دسترخوان ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہوں گے ٹیلی ویژن پر, اگر یہاں پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں کھلے آسمان تلے. اور سرفراز بھائی کے بڑے بھائی شفیق بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں. شفیق بھائی کے لیے بھی بہت ساری تالیاں. میں ان کو شرما رہے تھے, میں لے کر آیا ہوں ان کو. شفیق بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی محبت کا. اور سرفراز بھائی کے بھانجے بھی موجود ہیں. یہ رہے, کیا نام ہے آپ کا؟ ہمایوں بھائی بھی موجود ہے, سرفراز بھائی کے بھانجے. جی تو دسترخوان کے بارے میں کچھ ہمیں رائے دیں. آئی تھنک عامر بھائی بہت زبردست آپ نے یہاں پہ سارا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے, بچوں کو بٹھایا ہوا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے میچ کے بعد کی پریس کانفرنس نہیں ہے بھائی, تھوڑا سا مطلب یہ ایک دم اور چلو. آئی تھنک کہ ہم نے بڑا یہ مطلب کیا آپ ذرا ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ کافی ہم نے بہت اچھی محنت کی اپنے کھلاڑیوں نے گراؤنڈ میں. اچھا نہیں بتایا ویسے آپ پہ کھلاڑیوں کی محنت تو ہے, اتنا زبردست سارا سجایا ہوا ہے. تو آئی تھنک یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں, اور آپ بھی بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ سارا آپ نے سجایا ہوا ہے سارا میلہ. اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ افطاری کا انتظام ہے, زبردست جو ہے افطاری انتظام کی گئی ہے. اور کافی دنوں بعد کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ انگلینڈ میں تھے تو اس طرح کا انتظام نہیں ہو پاتا تھا. جس دن روزہ رکھتے تھے تو اس دن تمام لڑکے اکٹھے ہو جاتے تھے, لیکن یہ چیز مسنگ تھی. تو آج اچھا لگ رہا ہے آپ سب لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے. اچھا وہاں آپ لوگ کیسے افطار 4-5 لوگ جمع ہوئے کر لیا؟ جی عامر, جب ہم لوگ ہوٹل میں ہوتے تھے تو ہماری ٹیم ایک روم ہوتا تھا, تو اس میں کوشش یہ کرتے تھے کہ وہیں پہ ایک افطاری کا انتظام کر لیا جائے, کیونکہ وہاں پہ افطاری ایک تو بہت لیٹ. ہوٹل آپ لوگ سینٹرل لنڈن میں تھے؟ جی بالکل سینٹرل. وہ کیا تھیسل ہوٹل تھا؟ وہ ایسا میں نے دیکھا تھا, وہ مجھے تھیسل ہوٹل لگ رہا تھا. نہیں, ماربل آرچ کے پاس تھا. وہ مجھے صحیح طرح لوکیشن یاد نہیں, لیکن وہ سینٹرل لینڈ میں نے دیکھا تھا. آپ لوگ جب بس سے اتر رہے تھے وہ بڑا نعرے وارے لگنے شروع ہو گئے. تو کیا ہوا تھا وہ جو زوردار آواز آئی تھی؟ وہ اصل میں بالکل ایسا ہوا تھا کہ جب ہم جیت کے واپس آئے تو بہت زیادہ پبلک تھی, اور وہ جو اپنا لندن برج ہے ہم اس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے. اچھا. تو جیسے ہی ہم لوگ میچ جیتے تو آپ کو پتا ہے پاکستانی کراؤڈ جو ہے وہاں پہ آ گیا تھا.
تو انہوں نے زبردست وہاں پہ سیلیبریشن کی. اور ہم نے سننے میں آ رہا تھا کہ ساؤتھ ہال جو لندن ہے جی 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 وہاں پہ تو روڈیں بلاک ہو گئی تھیں اور انڈین جو ہے وہ بہت غصے میں آ گئے تھے جن کو ہتھکڑیاں لگی ہیں. جی بالکل, تو پاکستانیوں نے وہاں بڑا سیلیبریٹ کیا وہاں پہ. اور یہ کچھ علاقے ہیں جیسے ساؤتھ ہال ہے, ویمبلڈن ہے, اس کے علاوہ ایک خاص علاقہ ہے ہونسلو, وہاں پر بہت پاکستانی بڑی تعداد میں. تو کراؤڈ کیسا لگا تھا آپ کو وہاں پہ؟ بڑا اچھا تھا کراؤڈ. بہت اچھا کراؤڈ تھا عامر بھائی, بہت زیادہ سپورٹ کیا ہمیں. جب انگلینڈ سے میچ تھا ہمارا کارڈف میں تو انگلینڈ سے زیادہ پاکستان کا کراؤڈ تھا, تو بہت زیادہ ہمیں وہاں پہ سپورٹ ملی. اور کراؤڈ نے بہت زیادہ کشمیر کے لیے بھی نعرے لگے تھے آزادی کے لیے. جی بالکل, بہت وہاں پہ کشمیر کے لیے بھی آزادی کے نعرے لگے اور تمام لوگوں نے بڑا سپورٹ کیا پاکستان کی ٹیم کو وہاں پہ جتنے باہر ملک میں لوگ رہتے ہیں پاکستانی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی سرفراز نے آج ہمیں بہت عزت دی ہے اور ہمارے چینل کو ہمیں جس طرح یہ ہیں عجز و انکساری کا پیکر, انہوں نے آج اتنا وقت دیا, پورا وقت انہوں نے ہمیں دیا. میں اس عزت افزائی پر اور جو ہمیں آج آپ نے پذیرائی دی ہے, خاص طور پہ ہمارے لیے پذیرائی ہے کہ آپ تشریف لائیں. آپ قوم کے ہیرو ہی نہیں ہیں بلکہ اس قوم کے آپ امید بھی بن گئے ہیں اور سب آپ سے بے انتہا اور بھی پیار کرنے لگے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ آئے, شفیق بھائی آئے, ہمایوں بھائی آئے, بھابھی نہیں کی, ظاہر ہے کہ چھوٹا ہے عبداللہ بھی ننھا سا ہے, لیکن بھابھی بھی ہمیں تو ایسے ہی لگا کہ ہمارے ساتھی موجود ہیں. امی جان عمرے پر تشریف لے گئی ہیں, وہ ہوتی تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی. میں بہت صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں. پھر آپ نے ہمارا دل اتنا بھی رکھا کہ بچوں کے ساتھ آج بیٹھ کر آپ افطار کر رہے ہیں. اور قومی ٹیم کے لیے بول نے جو 1 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے, وہ تقریب منعقد ہونے جا رہی ہے. اور وہ تقریب صرف اور صرف میں آپ کو اعلان کرنے جا رہا ہوں, عید کے فوراً بعد ہو رہی ہے, جس میں صرف کھلاڑیوں کی فیملیز ہوں گی, ان کی امیاں, ان کی بہنیں, ان کے بھائی, صرف کھلاڑیوں کے لیے وہ تقریب ہوگی. اور اس میں سرفراز احمد کو پیش کیا جائے گا 1 کروڑ روپے کا چیک جو ان کی ٹیم کے لیے ہوگا. وہ ہم ارینج کر رہے ہیں سارا. انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد آپ یہ تقریب دیکھیں گے جو بہت بڑے پیمانے پر ہونے جا رہی ہے, لیکن صرف ٹیم کے لوگ ہوں گے. یہ پہلی پاکستان کی نوعیت میں اپنی تقریب ہوگی جس میں صرف کھلاڑیوں کے اہل خانہ, ان کے گھر والے شریک ہوں گے. تو یہ ایک مجھے اعلان بھی کرنا تھا. سرفراز آج آئے ہیں, یہ ان کی تھی مہربانی تھی. حافظ طاہر اچھا احمد رضا, اچھا آپ دیں گے, احمد رضا دیں گے. حافظ طاہر کون دے رہا ہے, طے کر لو اذان کون دے رہا ہے. الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ, اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور مدد اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے, اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. الحمدللہ سب نے 27واں روزہ افطار کر لیا اور سب کو یوم قیام پاکستان ایک مرتبہ پھر بہت بہت مبارک ہو. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب سرفراز احمد صاحب کا, ان کے بھائی جناب شفیق صاحب کا اور ان کی بھانجے ہمایوں صاحب کا, جو یہاں تشریف لائے, آج ہمارے دسترخوان کی رونق میں اضافہ کیا. یہ پاکستان کا فخر ہے, پاکستان کا اثاثہ ہے. پاکستان آج ان کے نام سے پہچانا جا رہا ہے اور یہ پاکستان کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. پاکستان اور یہ لازم و ملزوم ہیں, اور ان کی وجہ سے آج ہمارا جو یوم قیام پاکستان کا جو ہم نے دن منایا وہ اور بھی یادگار اور بھی خوبصورت ہو گیا. مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل پاکستان کے سربراہ ہیں, روح رواں ہیں, وہ تشریف فرما ہے, وہ دعا کرائیں گے. اور انشاءاللہ دعا کے بعد جناب محمد علی شاہ صاحب نماز کی امامت کریں گے, مغرب کی نماز کی امامت محمد علی شاہ صاحب کرائیں گے, لیکن دعا کرائیں گے مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب. ان سے گزارش کروں گا سرفراز کے لیے بھی دعا کریں, ٹیم کے لیے بھی دعا کریں, اور ہم سب کے لیے آج یوم قیام پاکستان تھا. بالخصوص وطن کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں, بڑی تکالیف ہیں, دکھ ہیں. آج کوئٹہ میں قریباً کوئی 20 کے قریب افراد
کہ اطلاعات ملی ہیں کہ جس میں شہید اور زخمی ہوئے ہیں جو پولیس سینٹر کے باہر واقعہ ہوا ہے، تو اس پر بھی ضرور ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اور یہ ہماری خوشی ہضم نہیں ہوتی پڑوسی ملک سے، اور جہاں کوئی خوشی ہمیں ملتی ہے یہ ایک تاریخ رہی ہے پوری کہ وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتے ہیں، کوئی واقعہ کرتے ہیں، اور یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک ظلم ہم پر کیا ہے. اور ابھی کچھ دیر پہلے، ابھی کچھ لمحوں پہلے کی بات ہے، جب ہم افطار کر رہے تھے تو پارا چنار میں بھی خودکش دھماکہ ہوا ہے، اس میں نہ جانے کتنے لوگ شہید ہو گئے ہوں گے. تو جب بھی خوشی کا موقع ہوتا ہے یہ کوئی نہ کوئی ایسا کام ضرور کرتے ہیں. مولانا محمد بشیر فاروق قادری صاحب، ابھی یہ واقعہ ہوا ہے پارا چنار میں، اس کے لیے بھی دعا فرما دیجیے گا. دعا کرتے ہیں جناب بشیر فاروق قادری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رضی اللہ عنہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم انی اسألک باسمک الاعظم ورضوانک الاکبر. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اے مالک، اے بادشاہ، اے کریم، اے مہربان، اے رحمان رحیم، تیری بارگاہ میں ماہ رمضان ملنے کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. اور آج 27 دن اس کے مکمل ہوئے. آج قیام پاکستان کا دن تھا. پروردگار عالم، اس وطن عزیز کو تو نے ہمیں عطا کیا، مگر بدقسمتی سے دشمنوں کو یہ وطن نہیں پسند آتا اور ہماری خوشیوں سے وہ ہمیشہ ناراض رہتے ہیں اور ہماری خوشیوں میں زہر گھولنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں. لیکن اے مالک، اے مددگار، اے مددگار، اے مددگار، تجھ سے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ وسیلہ مانگتے ہوئے تجھ سے فریاد کرتے ہیں. مالک، ہم مسلمانوں کی مدد فرما، اس پاکستان کو صبح قیامت تک سلامتی عطا فرما. دہشت گردی، تخریب کاری اور جتنا ظلم و ستم اس وطن عزیز کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کا خاتمہ فرما. آج جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا، اس میں جتنے لوگ جام شہادت نوش کر گئے، ابھی پارا چنار جہاں ابھی کچھ واقعہ ہوا ہے، الہ العالمین یہاں بھی، اور آج تک یوم اول سے لے کر آج تک جتنے تیرے پیارے نبی کے ماننے والے شہید ہو گئے، ان سب کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما. اور جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، جنہوں نے یہ کام کروائے ہیں اور جو اس کام پر خوشیاں مناتے ہیں، مولا تو ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرما، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دے. یہود و نصارہ اور ان کے ایجنٹوں نے پاکستان والوں کا بہت بری طرح ہر معاملے میں پریشان کرنے والا عمل کیا ہوا ہے، بس تو ہماری مدد فرما. اے اللہ، آج ہمارے ملک کے قیام کا یوم گزرا ہے. اس وطن عزیز کو ہر طرح کی دہشت گردی سے، تخریب کاری سے، چوری ڈکیتی سے، اس وطن کو ہر طرح کے برے